ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولات، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش. یقیناً رب کریم کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر جو رحم و کرم کا معاملہ فرما رہا ہے،
یقیناً یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، توسل۔ چونکہ اگر ہم اپنے اعمال پر نظر ڈال لیں، اگر ہم اپنے اعمال پر نظر ڈال لیں، جیسا کہ میں نے بارہا کہہ چکا کہ اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تقابل کر لیں، جائزہ لیں، دونوں کو کمپیئر کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر ایک لمحے کے لیے بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ کہنے میں جھوٹا ثابت ہو سکتا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں، رمضان المبارک کے اختتام کے بعد کا پہلا جمعہ ہے، عید الفطر کے بعد کا پہلا جمعہ ہے، یہی رمضان کا جمعہ ہوتا تو ہماری مسجد تقریباً اندرونی حصہ بھر جاتا۔ اگر سب کے اعتبار سے بٹھایا جائے تو بمشکل مسجد میں جتنے احباب ہیں سب کو ملا کر 2 صف کے لوگ ہونا امپاسبل ہے۔ تو یہ مسلمان، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ سب ہم کو دیکھنے کا ایک موقع ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بارہا کہا کہ اسلام کو جب جب نقصان پہنچا، اس کا ذریعہ مسلمان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، نوجوان ہو، ضعیف ہو، بچے ہو، کوئی ہو۔ کیوں؟ میں نے بارہا کہا کہ غیر مذہب والے کو اپنے مذہب کی، اپنے کلچر کی کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں، کہاں وہ دوسرے مذہب کی کتاب پڑھے گا۔ ہم موقع دیتے ہیں لوگوں کو کہنے کا، ہم موقع دیتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے، یہ بات کیوں کر رہا ہوں، جیسے رمضان المبارک کے موقع پر جو ہماری مسجدیں بھر کر نکل رہی تھی، الوداع جمعہ، شب قدر کی رات، عید الفطر کا دن، مسجدیں بھر کر، عیدگاہیں بھر کر نکل رہے تھے، روڈوں پر، سڑکوں پر، گلی کوچوں میں جانماز بچھا کر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ تو پھر آج کہاں ہے مسلمان؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسلام کو ہر چیز میں کامیڈی بنائی جا رہی ہے، تو اس میں ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ رمضان کے بعد چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ مسلمان کہاں ہیں۔ اب بتائیے، میں ایسی باتیں کہوں تو نہیں معلوم کون کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کی بات، جب بات آئی تو بتا رہا ہوں، ابھی کی بات ہے کہ جب میں طہارت کرنے کے لیے طہارت خانے میں داخل ہوا، ایک صاحب آلریڈی بیت الخلاء میں تھے، باتھ روم میں، ان کے فون پر کالر ٹیون نعت رسول کی تھی، بیت الخلاء میں بیٹھے، فون بجا، فون سائلنٹ نہیں کیا، بلکہ ان صاحب نے، میں اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ کون ہے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ صاحب بیت الخلاء میں بیٹھ کر بات بھی کر رہے، فون ریسیو کر کے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، کتنی معیوب بات ہے۔ یہی تو صراط مستقیم کا راستہ بتلانا مقصد ہے میرا، یہی تو راہ راست کی طرف لانا، مسلمانوں کو جوڑنا، اسلام سے قریب کرنا مقصد ہے۔ اگر کوئی میری باتوں سے منحرف ہوتا ہے، منہ موڑتا ہے، ایکسپٹ نہیں کرتا، میرے لیے ضروری نہیں کہ ہر کوئی میری بات سے متفق ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں مقصد یہ ہے۔ اسلام، مسلمان آج دیکھ لیں، جیسے کہ ہر سال 5 سال 10 سال میں ایک مرتبہ الیکشن کے پیریڈ پر مردم شماری کا نام آتا تھا۔ سیاست کرنا مقصد نہیں ہے، جیسے الیکشن کا موقع آتا ہے، ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو میں ووٹ کی شرعی حیثیت بتلاتا ہوں آپ کو، تو اسی اعتبار سے بات آئی تو بتا رہا ہوں۔ آج مسلمان کتنا پریشان ہے، بلکہ ہر ریلیجن، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، لفظ ہر ہندوستانی پریشان ہے کہ کیا کرے۔ کیوں؟ صرف نام بدلا، ٹائٹل بدلا، مردم شماری کہا جاتا تھا، یعنی کہ
جو لوگ 18 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، جو ووٹ ڈالنے کے قابل ہیں، ان کا نام ووٹ ڈالنے والوں میں اندراج کیا جائے، اور اب تک کے لوگوں میں سے جن کا ڈیتھ ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، ان کے ووٹوں کو حذف کر دیا جائے۔ یہ انکوائری ہوتی تھی، مگر آج اس کا ٹائٹل بدل گیا۔ ٹائٹل کیا آ گیا؟ SIR۔ اب پریشان ہے، ہر ہندوستانی پریشان ہے۔ اب دیکھ لیں، مثال بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کی مثال جو ابھی چل رہا ہے، جیسے کہ مساجد سے اعلان ہم نے سنا، ہماری مسجد میں بھی اعلان ہوا کہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، کمیٹی کی جانب سے بھی لوگوں کو ہم جمع کریں گے، آپ کی تشویش دور کریں گے۔ کتنا پریشان ہے، ہر ہندوستانی پریشان ہے، یہاں صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجین کا بندہ پریشان ہے، صرف ٹائٹل بدلنے کی وجہ سے۔ مردم شماری بولتے تھے تو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، جیسے SIR کا لفظ آ گیا، SIR ہو رہا ہے، BOLS تمہارے گھر تک آئیں گے، اب ہیبت ہو چکی ہر مسلمان کو نہیں بلکہ ہر ریلیجن والے کو، ہر ہندوستانی کو۔ تو یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس کے بعد کا جب ٹائٹل بدل کر سامنے آئے گا تو اس وقت کیا کرو گے؟ اتنے سب باتیں میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ٹائٹل بدلنے سے پہلے تم اپنے آپ کو بدل لو، تاکہ ٹائٹل بدل جائے، بورڈ بدل جائے، سب کچھ بدل جائے، تم بے خوف و خطر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ۔ اعمال سدھارو، چاہے SIR کے نام سے ہو، چاہے وہ مردم شماری کے نام سے ہو، چاہے کوئی اور نام سے دنیا کا قانون بنے، لیکن خدا کا قانون تو جو بنا ہوا ہے وہ قانون اٹل ہے۔ دنیا کا قانون بدل سکتا ہے، حکومت کے آنے پر بدل سکتا ہے، حکومت کے رویے پر بدل سکتا ہے، حکومت کی نرمی پر بدل سکتا ہے، یا حکومتوں کی سختیوں پر بدل سکتا ہے، لیکن خدا کا بنایا ہوا نظام حضرت آدم کے دور میں وہی تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں وہی تھا، تو پھر محمد الرسول اللہ کی شریعت میں بھی وہی ہے، میدان محشر میں بھی وہی رہے گا۔ قانون اسلام میں کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف یہ بات بتائی جاتی ہے قانون میں، اسلام میں، شریعت مطہرہ میں کیا بتایا جاتا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دینا، جس کو چاہے ذلت دینا، یہ دنیا والوں کے ہاتھ میں، دنیا کے علماء، دنیا کے مفتیان اکرام، دنیا کے پیر و مرشدین، دنیا کے حکمران، دنیا کے طاقتور، دنیا کے دولت مند، دنیا کی کثیر عوام کا ایک طرف ہونا، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت دینا یہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس ہاتھ میں ہے جو ہاتھ ساری کائنات میں افضل ہے، اس ہاتھ میں، اس دست اقدس میں عزت اور ذلت رکھی گئی ہے جو ہاتھ کسی کو نظر آنے والا نہیں ہے۔ عزت اور ذلت اس ہاتھ میں ہے جو ہاتھ میدان محشر میں فیصلہ تو کرے گا لیکن ہماری نظروں میں سمایا نہیں جا سکتا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ اسی لیے قرآن آگے فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے رمضان کے اختتام پر الوداع جمعے میں، شب قدر میں، عید الفطر میں، لیلۃ الجائزہ میں، جہاں جہاں ہم نے شرکت کی وہاں پر ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا کہ آج رمضان میں جس طرح سحری کر کے نماز فجر کا انتظار کرتے ہو، نماز فجر پڑھ کر سوتے بھی ہیں تو الارم رکھ کر سوتے ہیں نماز ظہر کا انتظار کرتے ہوئے، نماز ظہر پڑھتے ہیں پھر کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو نماز عصر کا انتظار کرتے ہیں، جیسے نماز عصر ادا کرتے ہیں روز افطار کا انتظار ہوتا ہے، وقت افطار کا، پھر نماز مغرب کا، پھر نماز عشاء کا، پھر تراویح ادا کرتے ہیں۔ اور وہ بندگان خدا
جنہوں نے پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا، جن کو پڑھنے یا پڑھانے کا موقع ملا، تہجد کی نماز، جی اسی طرح قیام اللیل، صلاۃ التسبیح، یعنی جس طریقے سے ایک کے بعد دیگر 24 گھنٹے اللہ کے بعض بندے تو ایسے بھی گزرے ہیں، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے مکمل سوائے ضروریات کے رب کی رضا میں گزارتے رہے۔ یقیناً یہی تعلیم دی گئی کہ لوگوں رمضان کے جانے کے بعد بھی مساجد کو نمازوں کے ذریعے آباد کرنا۔ یہ پیغام ہم نے سنا نہیں سنا، یہاں بول کر نہیں، میرے الفاظ نہیں، کسی اور علماء سے آپ نے سنا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں، عید کے بیان میں، شب قدر کے بیان میں، طاق راتوں کے بیان میں، الوداع جمعے کے موقع پر آپ نے سنا ہے بارہا کئی علماء سے کہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی مساجد کو آباد کریں۔ آپ دیکھ لیں، جیسے ہی ٹائم ہو جاتا ہے، نماز جماعت کھڑے ہونے کا بیل بجتا ہے تو سب کی نظر گھڑی پر جاتی ہے نا۔ اب دیکھ لیں وقت کیا ہو رہا ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں۔ کہ دوسری مرتبہ اس وقت سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ طنز سمجھتے ہیں اس بات کو۔ غلط کہنا، کسی کو برا کہنا، بھلا کہنا مقصد نہیں ہے۔ آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہے، میری قبر کا جواب مجھ کو دینا ہے، چاہے آپ کا عمل کچھ بھی ہو، چاہے میرا عمل کچھ بھی ہو۔ لیکن جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے ذمہ داری نبھانا میرا مقصد ہے۔ تو ابھی رمضان جا کر مشکل سے 1 ہفتہ ہو رہا ہے، کیونکہ آج کو 8 دن 30واں روزہ ہم نے رکھا تھا، جی ابھی عید کا دن نہیں آیا تھا۔ 1 ہفتے میں ہماری یہ حالت ہو گئی کہ نماز کی جو عادت تھی 1 ہفتے میں وہ عادت ہم سے چھوٹ گئی۔ مساجد پھر سے ویران ہو چکے ہیں، پھر مسلمان کہتا ہے جب آفات آ جائے، مصیبت آ جائے، پھر گھر میں اگر کسی کا 1 سے 2 اموات ہو، خاندان قبیلے میں، مسلمان شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے 2 میتیں کیوں اٹھانا تھا، اللہ تعالیٰ ہم پر یہ پریشانی کیوں ڈال رہا ہے۔ ارے یاد رکھے اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں آمن رسول بتایا جاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں میرے بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں جس نے ہم کو 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھ کر پالا، وہ نہیں جانتی کہ ہم کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارا باپ جس نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا، ہماری خواہشات کو اپنے کپڑوں میں پہن کر چلا، وہ باپ نہیں جانتا کہ ہم کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن رب فرما رہا ہے، کیوں فرما رہا ہے؟ رب کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے جانتا ہوں کہ میرا کون سا بندہ کتنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی علی الاعلان فرما رہا ہے کیا کہ میں اپنے بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن ہم ہیں نہیں معلوم اپنی زبانوں سے کب کیا کہہ دیتے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہوں گا، ایگزامز انٹر کے ہو گئے، SSC کے ایگزام چل رہے ہیں۔ اب کتنے نوجوان بچے جو SSC کا ایگزام لکھ رہے ہیں، مسجدوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، تو بابا یہی تو بول رہا ہوں کہ چاہے انٹر کا ایگزام ہو، SSC کا ہو، ڈگری کا ہو، ماسٹر ڈگری ہو، کوئی ایگزام ہو، مسلمان کے لیے ساری زندگی ایگزام ہے۔ مسلمان کے لیے ساری زندگی ایگزام ہے کہ تم چند سال کے ایگزام کو مت دیکھو، ہمیشہ تم رب کی بارگاہ سے جڑے رہو، ہمیشہ۔ ساری زندگی ایگزام ہے۔
رزلٹ صرف ایک ہی مرتبہ آئے گا، وہ ہے میدان محشر، وہ ہے میدان محشر۔ ساری زندگی ایگزام دینا ہے، اسی لیے تو بتلایا جاتا ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قید سے مراد کوئی جیل کی سلاخیں، یہ دنیا کی عدالتیں نہیں، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، اور یہاں رہ کر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بکمال بنائیں، اس طرح بمراد بنائیں کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ میں نے بارہا کہا اس طرح کے اعمال کو اختیار کرو، اس طرح کے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، اگرچہ کہ ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہیں تو کم از کم ان نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے سے ہمارا دل اس جانب مائل ہو سکتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، جو رکوع پر رکوع کرتے ہیں، سجدے پر سجدہ کرتے ہیں، سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے رات دیر گئے قیام میں گزار دیتے ہیں، رب کی رضا کے لیے، رب کے ذکر و اذکار میں، رب کی عبادت و ریاضت میں، رب تبارک و تعالیٰ کے تصور میں اپنے آپ کو زندگی گزارتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ ہمارے دل موم کی طرح نرم ہو جائیں، پگھل جائیں، اور ہمارے جو پتھر دل بن چکے ہیں، جس طرح رمضان المبارک میں ہم رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے جس طرح رمضان المبارک میں ہم جستجو کیا کرتے تھے، آج بھی ہمیں اس جستجو کی ضرورت ہے۔ جیسے بار بار رمضان کی بات کیوں لا رہا ہوں؟ اس لیے کہ رمضان کے رخصت ہو کر ایک ہفتہ مشکل سے ہو رہا ہے، صرف ایک ہفتہ مکمل بھی نہیں ہوا۔ اگر گھنٹوں کے اعتبار سے، منٹ کے اعتبار سے اگر بات کروں تو ایک ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے ہمارا حال یہ ہو چکا ہے۔ کہاں گئے مسلمان؟ کہاں گیا وہ ایمان؟ کہاں گیا وہ قرآن؟ کیا قرآن صرف رمضان کے لیے ہم پر؟ کیا نماز کا پڑھنا صرف رمضان کے لیے ہم پر؟ کیا مساجدیں بھر کر نکلنا صرف رمضان کے حد تک؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ثواب کو نہ دیکھیں، لالچ کو نہ دیکھیں، ثواب زیادہ دیا جاتا ہے اس اعتبار سے عبادت نہ کریں، بس عبادت کریں اس اعتبار سے کہ ہم رب کے حضور میں کھڑے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب ذوالجلال ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی عبادت، ایسی عبادت خدا را ہمیشہ ہمارا بچپن گزر چکا، اب میری عمر کے اعتبار سے میری عمر کے لوگ جو ہیں بچپن گزار دیے، اب 55 کے قریب آ چکے ہیں، تو مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کو جتنا ہو سکے بچپن کو ہی یاد کرتے ہوئے نبھانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ، جبکہ ان کا بچہ بچے والا ہوتا ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، بچے والا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ماں باپ لاڑ و پیار سے عید برات کا وقت آتا ہے تو اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں میرا بچہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اولاد چاہے وہ اس کی کتنی ہی اولاد ہو، اولاد کسی مقام پر پہنچ جائے، کسی پوسٹ پر پہنچ جائے، لیکن ماں باپ کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، بوڑھا بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، اگر اس 80 سال کے شخص کی ماں یا باپ زندہ ہے تو وہ 80 سال کا بوڑھا اپنے باپ کے سامنے بچہ ہی ہے۔ تو ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے چاہے وہ کوئی کسی ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو، بندہ ہی ہے، بندہ ہے، اور بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ جیسے بچپن میں بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے آدھی رات کے گزرنے کے بعد بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے دودھ پینا ہوتا تو بول نہیں سکتا
تو چیخ چیخ کر روتا، جس کی وجہ سے باپ بھی بیدار ہو جاتا، ماں بھی بیدار ہو جاتی، اور ماں اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی۔ تو یہی درس دیا جا رہا ہے، اسلام یہی بتا رہا ہے کہ لوگوں ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و انکسار بنا کر، عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دنیا کے سامنے دامن پسارنا، دنیا کی دولت مندوں سے کہنا کہ میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میری مدد کرو، رمضان جا چکا، اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو میرا گھر کیسے چلے گا، میرا چولہا کیسے سلگے گا، یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کسی معاملے میں کسی حیثیت سے کسی حاجت کو لے کر رب کے سامنے مانگو۔ یہ آنسو جو دنیا کے سامنے بہا رہے ہو، اگر یہ آنسو کا ایک قطرہ اخلاص کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر گرے تو یقین جانیے شفاعت کا ضامن ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے سامنے لاکھ آنسو کے ندیاں بہا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لوگوں، عزت اور ذلت خدا کے قبضے قدرت میں ہیں، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ عزت حاصل کریں جس عزت کے ذریعے اللہ پاک کی رضامندی حاصل ہو، جس عزت کے ذریعے فرشتے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، جس عزت کے ذریعے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، درجات بلند ہوں اور جنت کا فیصلہ ہو۔ دنیا کی عزت نہیں ہے میرے بھائی، میں نے اس سے پہلے بارہا کہہ دیا، ابھی بھی ایک بار کہہ دیتا ہوں۔ اگر دنیا کی عزت دنیا میں، اب میری مثال دوں، کسی اور کی کیوں، اچھی بھی مثال مجھ پر ہی لیتا ہوں، بری مثال بھی مجھ پر لیتا ہوں تاکہ کسی پر طنز نہ ہو۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، چاہے میری ماں ہو، میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میری بیوی ہو، میرے بچے ہو، یا میرے دوست احباب، کوئی یہ پلکوں پر بھی اگر بٹھا کر لے چلیں، کل میدان محشر میں یہ عزت کام آنے والی نہیں ہے، عزت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مجھ جیسے شخص کے ساتھ کوئی ذلت اور رسوائی کا یہ راستہ اختیار کرے کہ وہ اپنے پیروں تلے بھی رون ڈالیں، تب بھی وہ ذلت اور رسوائی کوئی کام آنے والی نہیں ہے، میدان محشر کی رسوائی دیکھنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی عزت دنیا کی حد تک، دنیا کی ذلت دنیا کی حد تک۔ کیوں؟ اس لیے دولت آپ کے ساتھ آتی نہیں آتی، اولاد آپ کے ساتھ آتی نہیں آتی، ماں باپ آپ کی قبر میں آتے نہیں آتے، آپ کی اولاد آپ کی قبر میں آتی نہیں آتی۔ تو پھر اسی طرح دنیا کی ہر چیز فنا ہے، عزت بھی فنا ہے، ذلت بھی فنا ہے، جان بھی فنا ہے، دولت بھی فنا ہے، اولاد بھی فنا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بندے تجھ کو دولت دیتا ہوں دنیا کی تو مالدار بن جاتا ہے، تجھ کو دولت دیتا ہوں ایمان کی عالم بن جاتا ہے، تجھ کو دولت دیتا ہوں قرآن کی حافظ قرآن بن جاتا ہے، تجھ کو دولت دیتا ہوں ہنر کی جو تو دنیا کا ایک ہنر مند انسان کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہیں پر ختم ہونے والی ہے، لیکن ان چیزوں کو تو نے اس پر عمل کیا اگر اخلاص کے ساتھ، تو پھر وہ اخلاص تیرا وہاں پر کام آئے گا جو عزت اور ذلت کے فیصلے کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا۔ تو بہرحال ایمان والوں، جو بات میں کر رہا تھا، ٹائٹل بدلتا ہے، تو جیسے ایسے دنیا میں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دنیا کے بجائے ٹائٹل ہمارا بدلے گا خبر میں کیا ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا۔ خبر کے بعد میدان محشر میں کیا ہوگا کوئی بول سکتا
نہیں بول سکتا۔ یہاں تک بتلایا گیا میدان محشر کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں پر اگر ایک نیکی بھی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، جا کر باپ سے مانگو، باپ کہے گا دنیا تھی، رشتہ داری تھی، وہ ناتا وہ رشتہ تھا، تو میرا باپ تھا، تو میرا بیٹا تھا، میں تیرا باپ تھا، دنیا ختم، رشتہ ختم، چلا جا۔ ماں کہے گی، ماں بھی وہی الفاظ، غرض کہ جب ماں باپ نے یہ کہا تو ساتھ کون دے گا؟ ساتھ کون دے گا؟ تو معلوم ہوا میدان محشر میں ساتھ دینے والا جو ہے اس دنیا میں بھی اسی پر توکل کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر صرف ہم اہل سنت والجماعت سنی نہیں کہتے، بلکہ ہمارا ایمان و ایقان ہے آخری سانس بھی اگر نظر جانا ہو جائے، کوئی خوفناک چیز بھی میرے سامنے آ جائے تو زبان سے یہی کہوں گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دنیا میں بھی وکیل ہیں، اس دنیا میں بھی وکیل رہیں گے۔ صرف شفیع المذنبین نہیں، صرف شفاعت کرنے والے نہیں، ہمارے اس دنیا میں بھی وکالت انہی کے ہاتھ میں ہے، مرنے کے بعد بھی وکالت انہی کے ہاتھ میں ہوگی، فیصلہ خدا کے ہاتھ ہوگا۔ تو بہرحال ہے ایمان والوں، ابھی جیسا کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں SIR، جیسے میں نے ابھی آغاز گفتگو میں کہا تھا، SIR کا شروع ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، جتنے کلچر، جتنے مذہب کے لوگ ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، سب کے لیے قانون ہے، سب کے لیے قانون ہے، کوئی نیا نہیں ہے، آپ پریشان مت ہو۔ مردم شماری جیسا کہا جاتا تھا بس وہی ہے، ٹائٹل بدل چکا ہے۔ آپ اپنے ڈاکومنٹس تیار کر لیں، نام جیسے بعض حضرات MD، MO HD، MO HA MMED، MO HA MMED، یہ اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے۔ ایک ڈاکومنٹ جو رہتا ہے، آپ کے 3 ڈاکومنٹ وہ ہوں گے جو کبھی بدل نہیں سکتے، جیسے برتھ سرٹیفکیٹ، 10th کلاس کا میمو، پاسپورٹ، باقی ڈاکومنٹس آپ کے بدل سکتے ہیں، تو انہیں میں پہلے برابر کر لیں۔ اگر اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹ آپ سے مانگے جائیں گے اس کو برابر کر لیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سیاست کرنا مقصد نہیں ہے، اگر اس میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو 2 جگہ سے اعلان آ چکا ہے۔ ایک کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر دفتر دارالسلام سے صدر محترم نے اعلان کر دیا کہ جس کسی کو ڈاؤٹ ہو وہ آئیں، یہاں پر ہیلپ لائن ہے جو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کام کر رہا ہے۔ 3 افراد کو بٹھا دیا گیا، آپ کو نمبر دیا گیا۔ سارے تلنگانہ کے لیے انہوں نے اعلان کیا بلا مذہب و ملت، مسلمان نہیں کہا، بلا مذہب و ملت۔ اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر تبصرہ کرنا نہیں ہے، صرف میں ذمہ داری کی حیثیت سے بات بتا رہا ہوں جو پریشانی کے عالم میں ہیں مسلمان، صرف مسلمان کے لیے، سب کے لیے قانون ہے۔ دوسرا، دفتر سیاست، اخبار سیاست جو ہے نا، وہاں کے ایڈیٹر صاحب نے بھی اعلان دیا حیدرآباد کے لیے، دارالسلام سے اعلان جو ہوا سارے تلنگانہ کے لیے، سیاست کی جانب سے اعلان ہوا حیدرآباد کے لیے۔ ہو سکتا ہے آگے بڑھائیں نہ بڑھائیں جیسے بھی ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے ان آفسوں پر ٹچ کریں، ٹچ کر کے اپنے جو پرابلم ہے اس کو سالو کر لیں۔ گھر بیٹھے خالی پریشان نہ ہو، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ چاہا تو وہی ہوگا جو رب چاہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولا دعا کرنا ہمارا کام ہے، دعا کرنے ہمیں نہیں آتا، لیکن تیرے نبی نے جو طریقہ بتلایا اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن تو ہمیں اپنی مرضی سے نہ دے، تو اپنی مشیت سے دے، اپنی مرضی سے دے، کیونکہ تو اپنی چاہت سے دیتا ہے تو وہ باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے دیا جائے کب فنا ہوتا ہے نہیں معلوم، ہم جانے سے پہلے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات پر توکل کریں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ سارے ملک ہندوستان کے تمام افراد جو ہر ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے قانون لایا گیا ہے۔ اب کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے اس پر تبصروں میں نہ جائیں، بلکہ اپنے ڈاکومنٹ صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی بھی بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ مینول ہیں اکثر لوگوں کے پاس،
اس کو می سیوا میں جا کر تھوڑے سے پیسے خرچہ ہوتے ہیں 100 200 500 روپے، می سیوا میں جا کر گورنمنٹ کے اعتبار سے برتھ سرٹیفکیٹ آپ نکال لیں، کیونکہ جب آپ کا بچہ 18 سال کا ہوگا نیکسٹ الیکشن کے ٹائم پہ تو آپ کے بچے کو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں اسی وقت شمار کیا جائے گا جب آپ کے پاس گورنمنٹ برتھ سرٹیفکیٹ ہو، مینول نہیں چلے گی۔ تو یہ کوتاہی نہ برتیں، اپنے ڈاکومنٹس پورے مکمل کر لیں، جو ہوگا اللہ رب العالمین مالک ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سے محبت کرتا ہے تو یقیناً ہمارے حق میں صحیح فیصلہ فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا